آج پی ٹی آئی کی پہلی ذمہ داری کے بھی یہ حکومت کو چلانا ہے. اس سے بعد آپ کی ذمہ داری اپوزیشن ہے ملک کی اسمبلی کے اندر, ملک کی سینٹ کے اندر. کیا آپ وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ ترمیم پاس ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں نمبر گیمز تو پوری نہیں ہے؟ پاس تو سپریم کورٹ نے خود اجازت دے دی ہے کہ اپنا ضمیر بیچ دو, پیسے پکڑ لو, ہارس ٹریڈنگ کر لو اور آئینی ترمیم پاس کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں, باقی تو کچھ تقریر ہو گئی ہے. ایک آئینی ترامیم کی بات ہے. ہماری جماعت نے بہت سے لوگوں سے مشورہ بھی کیا ہے. آج سب سے بڑی ضرورت آئینی ترامیم کے حوالے سے یہ ہے, خاص طور پر ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, جو آج صوبوں کے درمیان حالات ہیں, جو سیاسی جماعتوں کے درمیان حالات ہیں, کہ جو آئینی ترامیم جس کے پاس بھی ہیں, حکومت کے پاس ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, مولانا صاحب کے پاس ہیں, عوام کے سامنے رکھیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کمیٹی ان ترامیم کو دیکھ رہی ہے وہاں پر پریس کو اجازت دے دیں, وہاں پر ٹی وی کیمرے لگائیں, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ جیسے بھی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. یہاں پر ایک بڑی بات چلتی ہے, وہ آئینی عدالت کی چلتی ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی چلتی ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ڈیمانڈ آج تک میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات ہوئی تھی, اس وقت بڑے مخصوص حالات تھے ملک میں جمہوریت نہیں تھی. اس کے بعد وہی جماعتیں جنہوں نے سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, ان کی حکومتیں بھی ملک میں آئی ہیں. اس عرصے میں 6-7 آئینی ترامیم بھی ہوئی ہیں. کسی نے آئینی عدالتوں کی بات نہیں کی. پچھلے سال ایک قانون بنا, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اس میں سپریم کورٹ میں آئینی معاملات کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان, کمیٹی کی گنجائش رکھی گئی اس قانون میں. تو اگر ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں آئینی معاملات میں پھنسی رہتی ہیں, سپریم کورٹ آئینی معاملات میں پھنسا رہتا ہے, اس کو وقت نہیں ملتا معاملات دیکھنے کے لیے, تو اس کا بڑا آسان حل ہے, سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں جو ان معاملات کو دیکھا کرے اور ان معاملات کو نپٹا لیا کرے. ورنہ جو آئینی عدالت کا نظام ہے یہ عوام کو مزید تکلیف بھی دے گا اور مزید مشکلات سے ہمکنار کرے گا. اس کی گنجائش جو اس وقت جب آئین بن رہا تھا, آئین بنانے والوں نے اس بارے میں بحث کی تھی, اور آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو آخری تقریر کی تھی آئین پاس ہونے کے بعد, اس کو ذرا منگا کر دیکھ لیں. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کیوں آئینی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے. تو جو آئین بنانے والے تھے انہوں نے یہ سب باتیں سمجھ کر یہ معاملہ کیا تھا. آئینی عدالت کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے. یہ غلطی کا میں ایک اور بات کر لوں. آج جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی سلیکشن کیسے ہو, ملک میں جج کیسے بنا کریں, کیونکہ آج تک جو نظام بھی آئے وہ ناکام ہو گئے. اور خاص طور پر جو 19ویں ترمیم کے حوالے سے جو نظام آیا ہے اس کے حالات, جو وہاں سے حالات پیدا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. ججز کی سلیکشن کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ عوام کے سامنے پبلک اسکروٹنی سے ہوں, پارلیمانی کمیٹی کرے لیکن عوام کے سامنے, ان سے پاکستان کے عوام بھی سوال کر سکیں کہ تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے, تمہاری قابلیت کیا ہے, تمہاری انٹیگریٹی کیا ہے. وہ لوگ جج بنے جو پاکستان کے عوام کے سامنے اس پیمانے پر پورا اتر سکیں. یہ بات تھی. اور دوسرا, چیف جسٹس کی جو سلیکشن ہے اس میں یہ اختیار ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہو سکتا, حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہو سکتا, ورنہ یہ تباہی کا راستہ ہوگا. کیا یہ ترمیم جی آپ بتائیں. ترمیم پاس ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں نمبر گیمز تو پوری نہیں ہے؟ پاس تو سپریم کورٹ نے خود اجازت دے دی ہے کہ اپنا ضمیر بیچ دو, پیسے پکڑ لو, ہارس ٹریڈنگ کر لو اور آئینی ترمیم پاس کر دو. 15 اکتوبر کو ایک بار پھر دیکھیں, حق آپ کا حق ہے, ہر جماعت کا, ہر شخص کا احتجاج کر سکے, بول سکے.
لیکن اس وقت آپ کے دارال حکومت میں دنیا کے بڑے ممالک کے وفد آئے ہوئے ہیں. SCO کی کانفرنس ہے جو کئی سالوں میں ایک دفعہ پاکستان میں ہوتی ہے، میرا خیال 10 سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج PTI بھی حکومت میں ہے، KP کی حکومت ان کے پاس ہے، کہ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اس پہ کوئی حرف نہ آئے. تو تھوڑے دن انتظار کر لیں، 15 تاریخ سے 18 تاریخ کر لیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں. آج PTI کی پہلی ذمہ داری KP کی حکومت کو چلانا ہے. اس سے بعد آپ کی ذمہ داری اپوزیشن ہے ملک کی اسمبلی کے اندر، ملک کی سینٹ کے اندر. کیا آپ وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ بیٹھ پر ایک مفہوم جرگہ ہو رہا تھا جس پر پہلے طاقت سے استعمال کیا گیا، پھر اس کو قلعدم کیا گیا، پھر مخالف فلم میں چلنے والی دونوں حکومت سے ایک ہو گئے. دیکھیں، یہ وہی ناکام سوچ ہے جس کی بات میں نے آج کی ہے کہ آپ کیوں عوام کو اپنے اظہار رائے کے حق سے، احتجاج کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. PTM سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف رائے ہے. آپ کس طرح عوام جس بات کو سننا چاہتے ہوں، جرگہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا مشکلات ہیں، ان کا حل کیا ہے، آپ کس طرح اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک ناکام سوچ ہے، یہ خوف کی سوچ ہے کہ ہم بات بھی نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو ملنے نہیں دیں گے. اور بالآخر کیا ہوا؟ چند دنوں میں آپ کو اپنی باتیں واپس لینی پڑی. تو یہ یو ٹرن جو ہے نا، یہی ملک کو خراب کرتے ہیں. آج وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں جو جرگے میں شریک ہیں کہ یہ ملک ہمیں ایک بات کرنے کے حق سے بھی محروم کرنا چاہتا ہے. جب آپ بات کرنے کے حق سے، احتجاج کے حق سے کسی کو محروم کرتے ہیں، پھر وہ کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہے. سر، آپ نے مولانا کو دعائیں دینے کی بات کی، مولانا کی سیاست کے بارے میں پریڈکشن بہت تو یہ تو آپ کے خیال میں یہ نہیں ہوگا کہ کل آپ ان کو بددعائیں دیں گے کیا یہ لوگ، کیونکہ کسی بھی طریقے سے میرے خیال میں وہ PTI کو بھی راضی کر دیں گے. دیکھیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر اس رات مولانا صاحب بھی شامل ہو جاتے تو وہ ایک آئینی ترمیم آج آئین کا حصہ بن چکی ہوتی. میں نے اس حوالے سے دعا دی. کل اگر مولانا صاحب کو غلطی کرتے ہیں تو اس پر احتجاج کرنا، اس کو کنڈیم کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوگی. یہ آپ کی تاریخ رہی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارے ملک میں چیف منسٹرز بنے ہیں، سینٹ کے چیئرمین بنے ہیں جن کی ایک ووٹ بھی اس ایوان میں نہیں تھی، لیکن وہ بن گئے. اور یہاں پر لمبی تاریخ ہے. تو یہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ رک گیا تھا، آج اس کو پھر کھول دیا گیا. میں 63 کی جو پہلی تشریح تھی، نہ اس سے اتفاق کرتا ہوں نہ اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو پہلی تشریح تھی، جتنی بھی اس میں خامیاں ہوں، اس نے پاکستان کے جو معروضی حالات تھے، شاید اس کے اندر وہ ایک بہتر فیصلہ تھا. دیکھیے، مسلم لیگ نون کی ایک بنیادی سوچ تھی، ایک بنیادی پالیسی سمجھیں، وہ ووٹ کو عزت دو کی پالیسی تھی. ووٹ کو عزت دو کیا ہوتا ہے؟ ووٹ کو عزت دو ہوتا ہے آئین کا راستہ. ہم آئین کے راستے پر چلیں گے. جب مسلم لیگ نون اسے ہٹی، اس نے اقتدار کا راستہ چنا، تو پھر بہت سے لوگ اس سے اس بات پر خائف ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. اگر وہ آئین کے راستے پر رہتے تو آج میری نظر میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہوتی. یہ بتائیے، چودھری نثار صاحب نے کیسر صاحب سے ملاقات کی اور وہ PTI والے یہی کہہ رہے ہیں کہ PTI جوائن کر رہے ہیں. آپ بقول وہ آپ کے کولیگ رہے ہیں، کیا آپ نے چودھری نثار صاحب کو دعوت دی ہے کہ اپنے پارٹی میں آ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے کسی سے بات نہیں کی. ہم نے اپنی سوچ سب کے سامنے رکھی ہے. جس نے بھی رابطہ کیا ہم اس کے ساتھ ہیں. باقی چودھری نثار صاحب کا حق ہے جو بھی سیاسی اپنا فیصلہ کریں، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ آج بات سیاست کی طرف نہیں رہی، بات کرسیوں کی نہیں رہی، بات آج ملک کی ہے. ملک کے اندر یہ انتشار ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. عوام کی تکالیف دور نہیں ہوں گی. اس باتوں کو آج اس ملک کی لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، ملٹری ہو، جوڈیشل ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے ان باتوں کو سمجھے اور ان کے مطابق، عوام کی منگوں کے مطابق ملک کے فیصلے ہونے چاہیے. پنجاب حکومت کی کارکردگی کس طرح سے ہے؟ اور اس کا کمپیریزن کریں تو وزیر اعلیٰ کو
जो भी हुकूमत किसी जगह भी हो, जो पाकिस्तान के 2,65,00,000 बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, जिनकी अक्सरियत पंजाब में है, उनकी अगर बात नहीं करेगी तो मैं इस हुकूमत को नाकाम ही समझूंगा। सर ये बताइए, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला लापता अफराद का है, मौसम का भी ये एक सफा आजकल जारी है, तो पाकिस्तान आवाम पार्टी की सोच में क्या है, क्या बात है? देखिए, आपने हर एक की बात सुननी है, उसके मसले को सुनना है, उसको हल करना है, उसके हक उसको देना है। ये बुनियादी बातें होती हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं, आप अपनी हुकूमतें ठोसेंगे उन पर, आप वहाँ के लोगों को इलेक्शन हरवाएंगे, लिस्टें बनाएंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो फिर वही हालात होंगे जो बलूचिस्तान में है। आपके सामने परसों 20 मजदूर शहीद कर दिए गए एक बड़े खौफनाक तरीके से। इसकी क्या वजूहत? आज उन वजूहत को देखें कि लोग क्यों ये हालात यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बाद आपको हल मिलेगा। थैंक यू जी।